السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آیات جو شروع میں آپ اسلام نے ابتدا میں اجلاس کے شروع میں تلاوت کی گئی تھیں، یہ 3 مختلف صورتوں کی آیات ہیں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور پر مردوں کی زیادہ تعداد نکاح میں شامل ہوتی ہے، ان کو تو پتہ ہے ان آیات کا، کم از کم یہ پتہ ہے کہ یہ آیات نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو اس پر عمل کرنے کا بھی پتہ ہے، لیکن خواتین بہت کم نکاحوں میں شامل ہوتی ہیں، ان کو ان کے سامنے اس کا مضمون بیان کرنے کے لیے مختصراً میں نے ان آیات کا انتخاب کیا تھا۔ ان آیات میں عورت اور مرد کے لیے نکاح اور شادی کے اہم بندھن کو نبھانے کے لیے بڑی اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ تقویٰ ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت سورۃ النساء کی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ دوسری اور تیسری سورۃ احزاب کی آیات ہے۔ چوتھی سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ تقویٰ ہے۔ پہلی آیت میں تقویٰ کا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، پھر دوسری آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے، پھر چوتھی اور آخری آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں 5 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے، اور ہر مرتبہ جب تقویٰ کا ذکر آیا ہے فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، اور ساتھ ہی اس کے بعد ایک نئی ہدایت فرمائی کہ تقویٰ اختیار کرو اس لیے کہ یہ عمل تمہارے ہوں، اس لیے کہ یہ عمل تمہیں سر انجام دینے ہیں، اس لیے کہ یہ اعمال ہیں جو تمہارے لیے اس بندھن کو نبھانے کے لیے ضروری ہیں۔ کل میں نے تقویٰ کا ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں تقویٰ کا بہت اونچا معیار دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ یہ تقویٰ کی جڑ ہی ہے،
جو انسان اگر اپنے اندر قائم کر لے تو اسے سب کچھ مل جائے گا. نہ یہ دنیا کی جاو عشمت، نہ یہ دنیا، نہ یہ دنیا کی علم، سب کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک مومن اور مومنہ یہ سمجھتی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو عہد میں دہرا رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ یہ میرے دل کی آواز بن جائے اور اس پر عمل کرنے والا بنوں، تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے. اس کے بغیر نہ عہد پورے ہو سکتے ہیں، نہ ایک مومن اور مومنہ اپنے ایمان کی حالت کو قائم رکھنے والا بن سکتا ہے. اگر یہ قائم ہو جائے تو پھر دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی. ایک انسان، عورت ہو یا مرد، جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یقیناً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کہ وہ خدا کو پالے تاکہ اس کا دین سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے. بس اگر خدا کو پانا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو پھر تقویٰ پر چلنا انتہائی ضروری ہے. اور تقویٰ یہی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی بیزار ہو کر ترک کرنا، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوئے اختیار کرنا. اور برائیوں کی تعریف یا نیکیوں کی تعریف خود انسان نے نہیں کرنی، بلکہ پھر تقویٰ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تلاش کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ارشادات اور سنت میں تلاش کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو اس زمانے کے لیے امام بنا کر بھیجا گیا تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں پر واضح کریں، ان کے ارشادات پر کو پڑھو اور نوٹ کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ ان میں سے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، جو برائیاں ہیں، اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، جو نیکیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں. ان آیات میں صرف تلقین نہیں کی گئی تقویٰ کی، بلکہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اس کی تلقین فرمائی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے. وجہ یہ کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے. اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے. اور ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جس میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے. تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں،
ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کار بند ہو۔ بس یہ وہ معیار ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو معاشرے کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ معیار ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا دین بھی ہماری دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ ہماری ہر خواہش جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوتی جو صرف دنیا میں پڑے رہنے سے حاصل ہو۔ اور پھر یہ تقویٰ اگر حاصل ہو جائے تو معاشرے کی بنیادی اکائی مرد اور عورت ہیں، جو گو مختلف صنف ہیں، ان کا تعلق ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ اور جوڑ ہے جس سے آگے نسل چلتی ہے۔ اگر اس اکائی میں تقویٰ نہ ہو، اس جوڑے میں تقویٰ نہ ہو، تو پھر آئندہ نسل کے تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں، اور معاشرے کے اعلیٰ اخلاق اور تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں، کیونکہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 بن کے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ بس ایک مومن جب تقویٰ کی تلاش میں ہوتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ اور جب یہ تقویٰ ہوگا اس بنیادی اکائی میں، آئندہ نسل کی بھی تقویٰ کی ضمانت بن جائے گی، اور پھر معاشرے کی تقویٰ کی بھی ضمانت ہوگی۔ اعلیٰ اخلاق معاشرے میں ہمیں نظر آئیں گے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تقویٰ سلامتی کا تعویذ ہے، بس اگر تو آپ سلامتی چاہتی ہیں، اور یقیناً ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو یا مذہب پہ یقین نہ بھی رکھتا ہو، یہ چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے حصار میں رہے، اس کو سلامتی پہنچتی رہے، دوسرے کو چاہے وہ سلامتی پہنچانے والا ہو نہ ہو، اپنے لیے وہ سلامتی چاہتا ہے۔ ایک بدمعاش ہے، ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، وہ دوسرے کو بے شک نقصان پہنچاتا ہو، اپنے آپ کو وہ چاہے گا کہ محفوظ رہوں ہر قسم کے نقصانات سے۔ بس جب ہر ایک یہ خواہش ہے کہ اس کو سلامتی ملے اور وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے دن اور رات خیریت اور عافیت سے گزریں، ہر دشمن سے وہ محفوظ رہے، ہر پریشانی سے بچتا رہے، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو، تو پھر اس کے لیے ایک راستہ، ایک مومن اگر یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر یہ نقطہ واضح فرمایا ہے کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو تقوی کو اختیار کرو، کہ تقوی ہی سلامتی کا ایک تعویذ ہے جو تمہاری سلامتی کی ضمانت ہے۔ تم تقوی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہو،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا۔ بس جس کے لیے خدا جاگے اور اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، وہ ایک ایسے زبردست سلامتی کے حصار میں آ جاتا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سلامتی کے لیے تقوی شرط ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ہر برائی سے بچنا ضروری ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب حقیقی رنگ میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر بدیوں سے انسان بچتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کی قوت بخشتی ہے، اور جب یہ قوت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے پاس وہ انمول تعویذ آ جاتا ہے جو سلامتی کی ضمانت ہے۔ انسان ایک ایسے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے جس کے ارد گرد خدا تعالیٰ نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، جس تک کوئی شیطانی حربہ نہیں پہنچ سکتا۔ شیطانی خیالات اور جذبات اسی وقت ابھرتے ہیں جب انسان خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جب خدا تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا۔ بس اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو کبھی کوئی ایسی حرکت انسان سے سرزد نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اور دنیا کے امن کو برباد کرنے والی ہو، اپنے معاشرے کے امن کو برباد کرنے والی ہو، اپنے گھروں کے اور سکون اور امن کو برباد کرنے والی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس قلعے میں آ کر بہت سے فتنوں سے بچ جاتے ہو، محفوظ ہو جاتے ہو، فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ جاتے ہو۔ بس آج کے معاشرے میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لغویات اور فضولیات سے بچیں، اپنی زندگیوں میں امن و سکون پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسان کو مختلف قسم کے فتنوں سے بچنے، فتنوں اور خطرناک جھگڑوں سے بچنے اور بچانے کے راستے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انسان ان راستوں پر توجہ نہ دے کر اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور مومنہ کے لیے مہیا فرمائی ہے۔ جو ایک مومن اور مومنہ کا درجہ امتیاز ہونا چاہیے، جو اس کے حسن کو چار چاند لگا دے۔ کپڑے یا ظاہری حسن کوئی چیز نہیں ہے، اصل حسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عورت کو اپنے حسن اور زینت کا بڑا خیال رہتا ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں جو اپنی اصل زینت سے بے خبر رہتی ہیں۔ میک اپ کرنے سے، کپڑے پہننے سے، زیور پہننے سے زینت نہیں ملتی۔ اصل زینت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں۔ اس حسن سے بے خبر رہتی ہیں جس سے ان کا حسن و زینت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جو آزادی حاصل کر کے نہیں ملتی، اس معاشرے کی فضولیات میں گم ہو کر نہیں ملتی، جو حجاب ختم کر کے نہیں ملتی، جو سر ننگے کرنے سے نہیں ملتی، جو اپنے خامدوں کے سامنے دنیاوی خواہشات پیش کرنے سے نہیں ملتی، یا مردوں کے لیے، مردوں کو وہ زینت، مردوں کے لیے بھی ایک زینت ہے، وہ فیشنیبل عورت سے رشتہ کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ آج کل کے مغرب کے زیر اثر ہو کر ہماری بعض عورتیں بھی اس قسم کا اظہار کر دیتی ہیں کہ شاید یہی زینت ہے۔
تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زینت تقویٰ کا لباس پہننے سے ملتی ہے، اور لباس تقویٰ ان کو میسر آتا ہے جو اپنے ایمانی عہدوں اور ایمانتوں کو اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء، یہ جو اقتباس میں نے پیش کیا اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جو ظاہری اعضاء ہیں ان امانتوں کا حق ادا کرنے والا بناؤ۔ ہر مرد اور عورت کا کام ہے کہ اپنے کان، آنکھ، زبان اور ہر عضو استعمال نہیں کر رہی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اکثر ان جوڑوں کو جو کسی نصیحت کے لیے کہتے ہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی زبان، کان، آنکھ کا صحیح استعمال ایک دوسرے کے لیے کرو تو تمہارے مسائل کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ زبان کا استعمال اگر نرمی اور پیار سے ہو تو کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اسی طرح اب عموماً تو دیکھا گیا ہے کہ چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جب مقدمات آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، تو یہ زبان ہے مرد یا عورت کی جو ان جھگڑوں کو طول دیتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے یا فیصلہ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح دونوں طرف کے رحمی رشتوں اور دوسری ایسی باتوں جن کے سننے سے کسی قسم کی بھی تلخی کا احتمال ہو، ان سے اپنے کان بند کر لو۔ بعض دفعہ اگر ایک شخص کو یا ایک فریق کو غلط بات کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کو اسی طرح ترکی بترکی جواب دیتا ہے۔ اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کان بند کر لیے جائیں تھوڑے وقت کے لیے تو بہت سارے مسائل وہیں دب سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ مرد یا عورتیں جو عادی جھگڑنے والے ہوں، ان کے علاوہ عموماً جھگڑے نہیں ہوتے۔ بس کان بند کر لو، امن میں آ جاؤ گے۔ ایک میں واقعہ بتایا کرتا ہوں، اور یہ سچا واقعہ ہے کہ خاوند اور بیوی جھگڑا کر رہے تھے، ایک چھوٹی بچی ان کو دیکھ رہی تھی اور بڑی حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو خیال آیا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ویسے بچی سے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ نہیں لڑتے، امی ابا نہیں لڑتے، یا سختی سے نہیں بولتے ایک دوسرے سے، یا ناراض نہیں ہوتے؟ اس نے کہا ہاں، اگر میرے باپ کو غصہ آتا ہے تو میری ماں خاموش ہو جاتی ہے، اور ماں کو غصہ آتا ہے تو باپ خاموش ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں لڑائی آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ نیک اثر بھی ہے بچوں پہ پڑتا پھر اس سے۔ ایک دوسرے کی برائیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند رکھو، اور ایک دوسرے کو اچھائیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ آخر ہر شخص میں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ مرد عموماً پہل کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، عورتوں کی برائیاں ان کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جواباً جب عورتیں برائیاں تلاش کرنی شروع کرتی ہیں تو اتنی دور تک نکل جاتی ہیں کہ پھر واپسی کے راستے نہیں رہتے۔ پھر ایسی ناجائز چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے جن سے تمہارے تقویٰ پر حرف آتا ہو۔ تو یہ چیزیں پھر گھر کے مسائل جن سے آپس کے اعتماد کو ٹھیس لگتی ہے
یہ اگر آنکھوں کو پاکیزگی رکھو تو پھر یہ ٹھیس نہیں لگتی اور یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے دل کو ناجائز باتوں کی آماجگاہ نہ بننے دو، اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرے رکھو۔ کبھی مسائل نہیں پھر پیدا ہوتے، کبھی شیطان چور دروازے سے دل میں داخل ہو کر گھروں میں فساد پیدا نہیں کرتا۔ شیطان کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو جس کا پتہ لگ جائے کہ کس طرح آیا۔ ہر بری صحبت، ہر برا دوست جو تمہارے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرے، جو خامد کے خلاف یا ساس کے خلاف یا نند کے خلاف یا خامد کو بیوی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے، یا کوئی ایسا چھوٹی سی بات کر دے جس سے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، وہ شیطان ہے۔ بس ایسے شیطانوں کا خیال رکھنا ہر مومن اور مومن کا فرض ہے۔ اور پھر جب یہ اعتماد قائم ہو جاتا ہے تبھی یہ جو اس بندھن کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے تو وہی محل جو پیار اور محبت کی عہد کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہوتا ہے زمین بوس ہو جاتا ہے، بلکہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ بس ایک مومن جہاں اپنے خدا سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، وہاں مخلوق کے عہد کو بھی پورا کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر حقوق اللہ کی ادائیگی کے معیار حاصل نہیں ہو سکتے، اس میں بھی بال آنے لگ جاتے ہیں، کریک آ جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ کریک آ جائے کسی برتن میں تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے، اور حقوق العباد میں خامند اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ معاشرے اور اگلی نسل کی بہتری کے لیے ان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ان کو بجا لانا ایک حقیقی مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس لیے توجہ دلائی ہے، اور یہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کے موقع پر رکھی ہیں کہ تقوی پر قائم ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، تبھی تم خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کو بھی ان کی بھی صحیح رنگ میں ادائیگی کر سکو گے، اور اپنے معاشرے کی ایمانتوں اور عہدوں کی بھی صحیح طرح ادائیگی کر سکو گے۔ بس ہر مومن اور مومنہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر احمدی عورت اور مرد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے عہد کے دعوے تبھی ان کو پورا کرنے والے بن سکتے ہیں جب اپنے ہر رشتے کی بنیاد جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے۔ پاک شادی کا پاک رشتہ جہاں خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے کی تسکین کے سامان کے لیے قائم فرمایا ہے، وہاں انسانی نسل کے چلانے کا ذریعہ بھی ہے، اور پھر اس سے وہ نسل پیدا ہوگی جس کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو پھر وہ معاشرے کے امن کی ضمانت بن جاتی ہے۔ صرف جسمانی تسکین اور نسل چلانا ہی تو یہ کام نہیں ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے کچھ لوازمات بھی ہیں انسان کے لیے، اس کے ساتھ ذہنی تسکین بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفو کا بھی خیال رکھو، اور کفو میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خاندان بھی آ جاتے ہیں، تعلیم بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر پھر رشتے نہ کرنے، رشتے توڑنے کا بھی جواز پیدا کر لی جاتے ہیں
اگر تقویٰ پر چلا جائے تو پھر یہ بہانے نہیں بنتے، پھر صحیح فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر علمی تسکین بھی ہے جو رشتوں سے حاصل ہوتی ہے، روحانی سکون کے سامان بھی ہیں جو ان رشتوں سے میسر آتے ہیں. اس میں اگر مرد اور عورت میں ہم آہنگی ہو تو اگلی نسلوں کی ذہنی، روحانی اور علمی تربیت کے سامان بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. بس ایک مرد اور عورت جو ایک خاندان کی بنیاد ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک قوم کو اچھا یا برا بنانے کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں. بس اس طرف بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ نکاح کے موقع پر تقویٰ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اس توجہ دلائی ہے کہ تمہارا ہر فعل، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر عمل صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو، بلکہ تقویٰ کو بنیاد رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے والا ہو اور ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کرنے والا ہو. اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نسل پیدا ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہوتی ہے. جیسا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ اس نیک تربیت کی وجہ سے جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے ان کی ہوتی ہے بچوں کی، وہ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی ہے، صرف پالا نہیں، میری تعلیم اور تربیت کی طرف بھی توجہ دی ہے، میری روحانی بہتری کی طرف بھی توجہ دی ہے، میری اخلاقی تربیت کی طرف بھی توجہ دی ہے، میری دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی ہے تاکہ میں معاشرے کا ایک فعال حصہ بن جاؤں. لیکن جن گھروں میں جھگڑے ہوتے رہیں، جن گھروں میں صرف اپنی اناؤں کی باتیں ہوتی رہیں، عورتوں کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے بھی، وہاں پھر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. سوائے اس کے ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں بعض گھر جہاں بچے پھر ریئیکشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے جس کی بھی زیادتی ہو، ماں کی یا باپ کی، اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، گھروں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی تربیت کی طرف پھر توجہ کرتے ہیں. خود گویا سے بہت کم ہوتے ہیں. بس اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اپنی ذات کو اپنا محور نہ بنائیں، بلکہ ایک اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے. تبھی ایک حسین معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے. اس دعا کا خیال بھی ایک ایسے مومن بچے کو ہی آ سکتا ہے، ایک ایسے شخص کو ہی آ سکتا ہے جو اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ تقویٰ کیا ہے، اور پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ تقویٰ یہی ہے کہ میں اپنے والدین کے احسانوں کا شکر گزار بنتے ہوئے ان کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگوں، دعا مانگوں، ان کی بہتری کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے بکثرت مرد و عورت پھیلائے ہیں اور کافروں کے ذریعے سے بھی پھیلائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں جو پھیلایا گیا ہے کثرت سے مرد اور عورت کی صورت میں، تقویٰ اختیار کرو. یعنی کہ وہ خاص لوگ جن کو دین کی طرف بھی رغبت ہے، اگر تمہیں خدا کی رضا مطلوب ہے، اگر تم دین چاہتے ہو، تو پھر اس تقویٰ کی تلاش کرو جو خدا تک پہنچاتا ہے. اس خشیت اور اس خوف کی تلاش کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر برائیوں سے روکے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے تو کافروں کی زیادہ کثرت ہے مومنوں کے مقابلے میں، لیکن یہاں توجہ دلائی ہے کہ حقیقی کثرت وہ ہے
جو تقوی پر چلنے والوں کی ہے، کیونکہ آخری انجام، بہتر انجام انہی لوگوں کا ہے، اور انہی سے دنیا کا امن اور سکون بھی قائم ہوتا ہے۔ اس لیے تم دنیا داروں سے متاثر نہ ہو جاؤ، ان کی طرف دیکھ کر متاثر نہ ہو، بلکہ تقوی پر چلو تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنو گے۔ تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں گی اور تمہارے درجات بلند کرنے کا باعث بنیں گی۔ ہمارے آئلی مسائل جو سامنے آتے ہیں ان میں بسا اوقات یہ ایشو بہت اٹھایا جاتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے اور کبھی مرد کی طرف سے، کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی، ہمارے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو برا کہا کسی ایک نے۔ مرد یہ الزام لگاتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں، عورتیں الزام لگاتی ہیں کہ مرد کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی برائی کی، ان کو یہ کہا، ان کو وہ کہا، ان کو گالیاں دیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تقویٰ سے دور ہے، یہ چیز پھر گھروں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ پھر یہی نہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں صرف الزام کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جو سچے بھی نکلتے ہیں بعض الزامات پھر، کہ بچوں کو دادا دادی یا نانا نانی کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریبی رشتوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بچوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقویٰ سے بعید ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، تو تم تو تقویٰ سے دور چلتے چلے جا رہے ہو۔ اس لیے اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ ان آیات میں اس طرح بھی توجہ دلائی ہے، پہلی آیت میں ہی، کہ اپنی رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ان رحمی رشتوں کا تقدس اور احترام سکھائیں، صرف خود ہی خیال نہ رکھیں، تبھی ایک پاک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور خود بھی اس کے تقدس کا خیال بہت زیادہ رکھیں، کیونکہ خود ماں باپ کے نمونے جو ہیں وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی فطرت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے انسانوں میں سے، آپ نے نکاح کے خطبے میں ان آیات کا انتخاب فرما کر مرد اور عورت کو شادی یا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے وقت یہ احساس پیدا کروا دیا ہے، یا پیدا کروانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ میاں بیوی کا بندھن ایک ایسا بندھن ہے جس میں جہاں تم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات اور احساسات رکھنے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے رحمی رشتوں اور قریبی رشتوں کا بھی احترام کرنا۔ اگر تم حقیقی مومن ہو تو یہ ضروری ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو لازماً اپنے ظاہری اعضاء کا بھی اور دل کا بھی استعمال ان رحمی رشتوں کی بہتری کے لیے کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ نہیں کر رہی یا مرد نہیں کر رہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے عملوں اور تمہاری حالتوں کو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نگران ہوں تو پھر وہ ایسے مردوں اور عورتوں کے اس عمل کو جس میں ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا حق ادا نہیں ہو رہے ہوتے اپنی پکڑ میں ملاتا ہے ان کو۔ بس پہلے دن سے ہی اس سوچ کے ساتھ اور ایک مرد اور عورت کو شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہیے کہ صرف ایک رشتہ ہی میں نے نہیں نبھانا، خاوند نے بیوی کے ساتھ یا بیوی نے خاوند کے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا، بلکہ جو بھی قریبی رشتے ہیں وہ سب نبھانے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ عورت کو خاوند کے گھر جانا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ مرد کو عورت کو بیاہ کر لانا چاہیے کہ ہم نے اپنے وسیع تعلقات کو نبھانا ہے، ان رشتوں کے آگے رحمی رشتوں کو بھی نبھانا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس سوچ کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے پیدا کریں گے تو ہمارے معاشرے میں
چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑائی جھگڑے شروع ہو کر مار پٹائی اور پولیس کیس اور خلا اور طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، ان میں غیر معمولی کمی آ جائے گی۔ پھر سچائی ایک ایسی چیز ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ میں صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا برائی چھوڑوں، آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ سچ بات کہنی ہے۔ اور اس وجہ سے جب بھی اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، ایک ایک کر کے تمام برائیاں اس کی چھوٹ گئیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سچائی اختیار کرو۔ دوسری آیت جو نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب فرمایا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ تقویٰ یہی ہے کہ سیدھی اور کھری اور صاف بات کرو۔ بعض باتیں بے شک سچی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن ان کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، حق میں بھی اور خلاف میں بھی جا سکتے ہیں۔ بعض بڑے ہوشیار لوگ اپنے مطلب کی بات کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مطلب تو یہ تھا، وہ بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن مطلب اس کا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک کی نظر میں۔ تو یہاں فرمایا کہ قول سدید اختیار کرو، اور قول سدید یہ ہے کہ غیر معمولی طور پر سیدھی اور کھری بات کرو۔ بعض لوگ بڑی ہوشیاری سے، جیسا کہ میں نے کہا، بات کر دیتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، جب ان کے خاص طور پہ جن کیس پیش ہو رہے ہوتے ہیں یا معاملات آتے ہیں سامنے۔ تو فرمایا کہ ایک تو رشتوں کے طے کرتے وقت ہر بات کی حقیقت بتاؤ۔ لڑکی کے رشتہ آ رہا ہے تو لڑکی کی صحت، عمر اور قد وغیرہ جو بھی ہے وہ صاف صاف بتانا چاہیے۔ اس کی تمام معلومات جو ہیں لڑکے کو مہیا کر دینی چاہیے، لیکن لڑکوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جب یہ معلومات مہیا ہو جاتی ہیں تو پھر صرف دیکھنے کے لیے لڑکیاں نہ پہنچ جایا کریں، بلکہ جب ایک معلومات مہیا ہو گئیں تو دعا کر کے پھر اس نیت سے جانا چاہیے کہ ہم نے رشتہ کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے جائیں گے تو ایک پاک معاشرہ پیدا ہوگا۔ تقویٰ سے جب ایک دوسرے کے رشتے تلاش کیے جائیں گے تو پھر جو لڑکیوں میں بھی بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح لڑکوں کو اپنی تعلیم اور صحت وغیرہ اور جو بھی بعض برائیاں اگر ہیں تو صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ قول سدید یہی ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے کھل کر ہر بات سامنے آ جائے۔ اگر یہ باتیں سامنے آ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بعد میں پھر لڑائیاں اور جھگڑے بڑھیں۔ بعض رشتے آتے ہیں، پاکستان سے لڑکیاں بھی آتی ہیں یا انڈیا سے آتی ہیں یا دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، یا لڑکے وہاں سے لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور صحیح اور صاف بات نہیں کی جاتی، جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہاں آ کے چند دنوں بعد خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جو ایک انتہائی مکروہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، باوجود اس کے یہ حرام نہیں ہے، جائز قرار دیا لیکن بڑا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اسی طرح شروع میں معلومات دے دی جائیں تو بہت سی خلا اور طلاقیں جو ابتدا میں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ بعض لڑکے اور لڑکیاں کہیں اور رشتے کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کے کہنے پر کر لیتے ہیں، جہاں ماں باپ نے زور دیا، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد۔ ماں باپ کا بھی کام ہے کہ قول سدید سے کام لیں، اور جہاں رشتے کر رہے ہوں وہ پہلے بتائیں ان رشتے والوں کو کہ میرا رشتہ، میرا لڑکا جو ہے یا میری لڑکی جو ہے اس کو ہم نے مجبور کیا اس رشتے کے لیے، تاکہ اگلا بھی سوچ سمجھ کر فیصلے کرے۔ پھر شادی کے بعد ایک دوسرے سے جب اعتماد کا تعلق قائم ہو تو اس کی بنیاد بھی قول سدید پر ہونی چاہیے، صاف اور کھری اور سچی باتوں پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس نے معاشرے کے امن کے لیے یہ بنیادی نصیحت فرمائی ہے کہ سچائی کو قائم کرو، تبھی تم آپس کے رشتوں کو بھی نبھا سکتے ہو اور امن اور سلامتی سے بھی رہ سکتے ہو۔
ایسی سچائی جس میں کسی بھی قسم کی الجھن نہ ہو۔ فرمایا اگر یہ عہد کر لو کہ ہمیشہ صاف اور کھری بات کہنی ہے، جھوٹ اور غلط بیانی کے قریب نہیں جانا، تو خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں کے بخشنے کی ضمانت دیتا ہے، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے جب اعمال کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس بندے کو پیار کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث کی مثال دے کر کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تمہاری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ تو یہی اصول ہر ایک کو اپنانا چاہیے۔ بس اللہ اور رسول کے احکامات کی اطاعت میں ہی ہر شخص کی بقا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو بہرحال ان کی پابندی کرنی ضروری ہے، اسی میں ہماری کامیابیاں ہیں۔ اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی ہوگی، اور تمہاری اخروی زندگی بھی تمہیں انعامات کا وارث بنائے گی۔ پھر ان آیات میں سے آخری آیت میں تقویٰ کے حوالے سے اس طرح بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس دنیا کو ہی صرف اپنی متاع نہ سمجھو، یہی نہ سمجھو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہ بھی دیکھو اور نظر رکھو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر نظر رکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا نیکیاں یہ تم نے کر رہے ہو، کون سا تقویٰ ہے تم نے اختیار کیا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے، اپنے خامدوں کا حق ادا کیے ہیں، خامدوں نے بیویوں کے حق ادا کیے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں، اپنے عہدوں کی حفاظت کی ہے، اپنے رحمی رشتوں کی حفاظت کی ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کا حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نظر رکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، کیونکہ اصل انعامات جو نا ختم ہونے والے انعامات ہیں وہ تو اخروی زندگی کے انعامات ہیں۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے اعمال اس دنیا کے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے مخفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے فرماتا ہے کہ تمہارے سب کاموں سے اور تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے۔ بس یہ آیت پھر یاد کروا رہی ہے کہ ہر برائی کی جڑ تقویٰ پر نہ چلنا ہے اور اس پر توجہ نہ دینا۔ بس اگر تم حقیقی اخلاقی اور روحانی ترقی چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین اور اس کے احکامات پر اخلاص و وفا سے عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس یہ شادی بیاہ کے معاملات اور رشتوں کو نبھانا تو ایک دنیاوی کام بظاہر لگتا ہے، لیکن ایک مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے۔ ایک احمدی مومن عورت اور مرد کو اپنی زندگی اس نہج پر چلانی ہوگی اور چلانی چاہیے تاکہ وہ جو ان کے عہد پورے کرنے والے ہو، تبھی وہ انعامات کے وارث بھی بنیں گے، اور تبھی وہ اس عہد کو پورا کرنے والے بھی بنیں گے جو زمانے کے امام کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جماعت میں آ کر ایک اہم دین عہد بیت کی صورت میں کیا۔ ہماری لڑکیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا اول فرض تقویٰ پر چلنا اور خدا تعالیٰ کی رضا ہے، اور شادی بیاہ بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور نیک نسل چلانے کے لیے ہے۔ اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جہاں مردوں کو رشتوں کی تلاش میں جن خوبیوں کی طرف توجہ دلائی کہ رشتے تلاش کرتے وقت کن خوبیوں کا تمہیں ترجیح دینی چاہیے جو ایک عورت میں ہونی چاہیے، وہاں جو فرمایا جو ترجیح ہے وہ عورت کی نیکی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا تو سامان زیست ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں۔
کہ یہ جو اس دنیا کے جو سامان ہیں، زندگی چلانے کے جو سامان ہیں، تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو سامان ہے، وہ سب سے اچھا اس میں سے ایک نیک عورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ بس اگر ہمارے مرد بھی تقویٰ پر چلنے والے ہوں اور ان خوبیوں کو دیکھیں تو ہر لڑکی پہلے سے بڑھ کر نیکیوں کی طرف چلنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں نیکیوں پر چلنے والی ہیں، لیکن وہ جو معاشرے سے متاثر ہو جاتی ہیں وہ بھی اپنی نیکیوں کے معیار بلند کریں۔ اور جب لڑکیوں کے نیکیوں کے معیار بلند ہوں گے کہ اس لیے کہ ہمارے رشتہ کا معیار جو ہے وہ نیکی ہے، تو پھر لڑکیاں کوشش کر کے یہ بھی کوشش کریں گی کہ لڑکے بھی ان کو وہ ملیں جو نیکی میں اعلیٰ معیار کے ہوں، کیونکہ کفف تو تبھی ملتا ہے جب نیکی اور تقویٰ کا معیار بھی برابر ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بدماش چور اور ڈاکو شخص اور وہ کہے کہ مجھے نیک اور پارسا اور تقویٰ پر چلنے والی بیوی چاہیے۔ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو نیک سمجھ کر کہا ہے کہ تم مرد سب کے سب نیک ہو اور نیکیوں کے اعلیٰ معیاروں کو چھو رہے ہو، اس لیے نیک عورت تلاش کرو۔ اس شخص کو تو یقیناً دعا دی ہے کیونکہ اس کی نیکی کا پتہ ہوگا، لیکن ایک اصولی بات بھی بتا دی کہ مردوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی نیک بنو۔ تم نیک بنو گے تو پھر رشتے بھی نیک عورت سے کرو گے۔ اگر تم نیک نہیں، برائیوں میں ملوث ہو، تو پھر نیک بیوی کی تلاش کس طرح کر سکتے ہو تم؟ بس نیک مرد ہی ہے جو نیک بیوی کو تلاش کرے گا، اور یوں مرد اور عورت تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنے رشتے قائم کرنے اور نیک نسل کی طرف توجہ دینے والے ہوں گے۔ بس اس میں اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ دونوں نیکیوں پر قائم ہوں تاکہ نیک نسل چلے، اور وہ نسل ایسی ہو جو پھر ایک ایسا حسین معاشرہ بنانے والی ہو جو تقویٰ پر چلنے والا ہو، ایسا خاندان بنانے والی ہو جو تقویٰ پر چلنے والا ہو۔ بس آج کل جو دنیا میں بے صبری اور دنیا کی چاہت اور تقویٰ سے دوری ہے، اس نے میاں بیوی کے پاکیزہ رشتوں میں دراریں ڈال دی ہیں۔ ان کا حل انہی قرآنی احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری لڑکیاں بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں جو دنیا کے آج کل کے طریقے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیر قوموں کی تقلید نہ کرو جو کلی اسباب پر گر گئی ہیں، تم ان لوگوں کے پیرو مت بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ دنیا میں ان ملکوں میں خاص طور پر طلاقوں کے شرح بہت بڑھ گئی ہے، دنیاوی لوگوں میں بہت پرانی بڑھی ہوئی ہے، کچھ عرصے شادیاں قائم رہتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کا اثر ماحول کی وجہ سے احمدیوں پر بھی ہو رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ بس ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کی دیکھا دیکھی ہم اپنے اندر بھی اپنے آپ کو بھی ان اندھیروں میں نہ ڈبو لیں جو دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، تباہی کے ذمہ دار ہیں، بلکہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک بہت قابل فکر جائزہ میرے سامنے آیا جب میں دیکھتا ہوں مختلف ملکوں سے، اور عموماً یہی حالت ہے کہ ہمارے ہاں طلاق اور خلا کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے،
اور اس کا یہی وجہ ہے کہ بے صبری، نیکیوں میں کمی، تقویٰ سے دوری۔ اب یہاں یو کے میں ہی یہ 3 سالوں کو جب میں نے جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا کہ تقریباً 3% طلاق اور خلا کی شرح بڑھ چکی ہے، اور 20% طلاقیں ہونے لگ گئی ہیں۔ جتنے رشتے طے ہوتے ہیں ان میں سے 20% ٹوٹنے لگ گئے ہیں، اور یہ قابل فکر بات ہے۔ اس طرح ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وجوہات یہی ہیں۔ جب وجہ پتہ کرو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میاں بیوی کا گندی زبان کا استعمال ہے، بد اخلاقیاں ہیں، برداشت کی کمی ہے، والدین بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی دخل اندازیاں ہیں، چاہے وہ لڑکے کے والدین بہن بھائی ہوں یا لڑکی کے ہوں، جب ایک دوسرے کی رشتوں میں دخل اندازیاں کرتے ہیں اور پھر ان میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گو رحمی رشتوں کی ادائیگی کا حکم تو ہے، لیکن والدین اور بہن بھائیوں کو بھی حکم ہے کہ تم لوگ بھی فساد پیدا نہ کرو، میاں بیوی کو آرام اور سکون سے رہنے دو۔ اگر یہ ہو جائے تو کبھی رشتے اتنا تیزی سے نہ ٹوٹیں۔ پھر سچائی کا نہ استعمال کرنا ہے۔ لڑکے یہاں آتے ہیں باہر سے شادی کر کے، یہاں پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، کہا جاتا ہے کہ گریجویٹ ہے، جب پتہ لگے تو پتہ لگتا ہے کہ میٹرک فیل لڑکا آیا ہے، اس سے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے بارے میں بعض کمیوں کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سچائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہاں سے تک حد ہے کہ بڑی عورتوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اب کہ یہ بھی شکایتیں ہیں رشتے ٹوٹنے کی کہ ساس اور سسر اپنی بہوؤں کو مارتے ہیں، صرف اپنے ان کے خامدوں سے مار نہیں پڑواتے بلکہ خود بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں آ کے لڑکے بعض غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور بیویوں کو چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کو پاکستان سے اگر آئی ہیں تو پاکستان چھوڑ آئے کسی نہ کسی بہانے سے، حقوق ادا نہیں کرتے ایک دوسرے کے۔ پھر جب جماعت اصلاح کی کوشش کرتی ہے، جماعت سے تعاون نہیں کرتے، تو بہت ساری وجوہات ہیں جو صرف جن کی بنیاد یہی ہے کہ تقویٰ میں کمی ہے، اور اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عقل دے اور تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ بس اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت میں شامل کر کے جو احسان کیا ہے ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، نہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے کیا اس دنیا میں حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں اور عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔